السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، یہ آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے ایک حکم فرمایا ہے، اور وہ حکم ہے ناپ تول میں کمی کی ممانعت۔ جی ہاں سامعین محترم، ہم سے قبل سابقہ میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، جن میں بہت ساری برائیاں اور خرابیاں تھیں، انہی میں سے ایک خاص اور بڑی بیماری اور برائی ان میں ناپ تول کی کمی کی تھی۔ جی ہاں، قرآن کریم میں اور احادیث رسول میں بہت ساری ناپ تول میں کمی کی ممانعت کو بیان فرمایا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کے طرف، اہل مدین کے طرف بھیجا تھا، اور آپ نے ان لوگوں کو یہ پیغام سنایا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ بیان فرماتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور قوم مدین کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بھائی شعیب کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اور دوسری چیز یہ بیان فرمایا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تم کو آسودگی کی حالت میں دیکھتا ہوں، اور میں تم پر ایسے دین کا عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں جو تمہیں گھیر لے۔ یہ آیت نمبر سورہ ہود کی 84 ہے، اور آیت نمبر 85 میں بھی اللہ بیان فرماتا ہے، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم، کیل اور ترازو کو پورا کرو انصاف کے ساتھ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر کے مت دیا کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مت مچاؤ۔ ان میں ایک تو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پرستش کی عادت تھی، دوسری قبیح عادت ناپ تول میں کمی کی تھی، اور تیسری عادت وہ رہزنی کرتے تھے، راہ پر بیٹھتے تھے، لوگوں کو، آنے والوں کو روکتے تھے اور ہفتہ وصول کرتے تھے، ٹیکس لیتے تھے، دادا گیری دکھاتے تھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو ان کو اللہ سے ڈراتے رہے، ناپتول میں کمی کی ممانعت کو بیان فرماتے رہے، لوگوں کے راہ کو روکنے کو آپ منع کرتے رہے، لیکن اس قوم نے نہیں مانی۔ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حق کا فیصلہ چاہا، عدل کا فیصلہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ زمین کو زلزلے کے شکل میں، تو اوپر سے آسمانی عذاب جس کو سائبان کا عذاب کہتے ہیں، اور پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ جی ہاں، ہمیں شریعت اسلام میں جہاں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاشیات، اقتصادیات، سیاسیات، غرضے کہ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے، کوئی ایسا شوشہ نہیں ہے جہاں بھی اسلام کی تعلیمات اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ انہی تعلیمات میں سے ایک اخلاقی تعلیم یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جو آج میں مختصر طور پر تفسیر پیش کروں گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ جب ناپ کرو تو پورا پیمانہ بھر کر کے ناپا کرو، اور وزن کرو تو اچھی ترازو سے، ٹھیک ترازو سے وزن کرو۔ ذالک خیر، یہ بہتر ہے، یہ کام بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جب آدمی کسی چیز کو ناپ کر کے دے، پیمانے سے دے، تو وہ پیمانہ بھر کر کے دینا چاہیے، اس میں کمی نہ ہو۔ اسی طریقے سے جب آدمی وزن کر کے کوئی چیز دے تو ترازو پہلے سے درست کر لے کہ دونوں پلڑا ٹھیک ہے، کمی بیشی تو نہیں ہے، اگر ہے تو اس کو درست کرے۔ اس کے بعد وزن کو رکھے، کلو کو رکھے، اور پھر جو اشیاء اور غلہ ہے وہ مشتری کو اور اپنے لینے والوں کو پورا دے۔ اب یہ اخلاقی تعلیم، یہ اسلامی تعلیم ہمیں سکھلایا گیا، یہ بہتر ہے دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے بھی اعتبار سے، اور ذاتی طور پر بھی بہتر ہے۔ اس تعلیم دینے کے بعد، اس ہدایت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک خیر، یہ بہتر ہے، یہ انسان کے اپنی ذات کے لیے بہتر ہے۔ جب آدمی صحیح وزن کرے گا، کمی بیشی نہیں کرے گا، تو یہ انسان کی خود اپنی ذات کے لیے بہتر ہے کہ نیک نامی کا سبب ہے اور برکت کا ذریعہ ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ اس طرح سے کہ ایک مال دوسرے کو دیا جا رہا ہے تو یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد میں تلف کرنا یہ ظلم ہے، گناہ عظیم ہے، اور آخرت کے اعتبار سے انسان کو اچھا ٹھکانہ، اچھا اجر ملے گا، اور نعمت کے شکل میں جنت ملے گی، اور دنیاوی اعتبار سے اور دنیاوی انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔